اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7035 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مکہ سے کسی ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں جہاں صرف کھجور ہی کھجور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ یمامہ ہے یا پھر یہ ہجر ہے، یہ جگہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو صرف مدینہ کا ایک مقام یثرب ہے، یہ نہ یمامہ ہے نہ ہجر ہے، بعد میں یہ معلوم ہوا۔ پھر جو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ایک ذبح کی ہوئی گائے ہے، تو گائے سے مراد پھر یہ خواب کی جو شرمندہ تعبیر جو سامنے آئی ہے وہ جنگ احد کے متعلق تھی۔ جنگ احد کے اندر جتنے حضرات شہید ہوئے انہی کو گائے کی شکل میں دکھایا گیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے ہیں، غیب کا علم جانتے، تو وہ کنفیوژن میں نہیں پڑتے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے، وہ دیکھتے پہچان لیتے بھائی یہ تو فلاں جگہ ہے۔ لیکن معلوم بعد میں ہوا تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا، یعنی غلط فہمی بھی ہوئی ان کو، وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہوئے، کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، اور غیب کا علم تو ہے نہیں، غیب کا خزانہ تو ہے نہیں۔ اللہ بتاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے، اگر اللہ نہیں بتاتا تو نہیں معلوم ہوتا۔ عزیزان گرامی، صحیح بخاری کے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث نمبر 4418۔ اس حدیث کے اندر، یہ بہت لمبی حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ بدر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ قریش کو تلاش کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے بغیر کسی تیاری کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹکر ہو گئی دشمنوں سے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو وہ کبھی باہر تشریف نہیں لے جاتے، کیونکہ ان کا جانا اس وقت خطرہ تھا اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہوئی، صرف قبیلے کو تلاش کرنے گئے اور دشمنوں سے ملاقات ہو گئی، ٹکر ہو گئی آپس میں۔ تو یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اہل بدعتیوں کے لیے، اہل بدعت کے لیے، کہ وہ جو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، کہیں نہ کہیں ان کے اوپر الزام لگانا ہوا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے تو گویا یہ لازم آئے گا کہ آپ جان بوجھ کر باہر نکلے، بہت ساری چیزوں کے اوپر الزام لگنے شروع ہو جائیں گے اللہ کے نبی کے اوپر۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ عالم الغیب تھے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر الزام اس طرح لگیں گے کہ آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے یہ کام کیا، آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ سے یہ کام ہو گیا، یہ چیزیں۔ تو اس وقت ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جائے گا، اور ہم ایمان کے کس لیول پر ہوں گے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 4710 والی حدیث، اس حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھے واقعہ معراج کے متعلق جھٹلایا۔ کیا جھٹلایا؟ کہ میں کس طرح سے راتوں رات معراج کی میں نے سیر کی اور میں وہاں سے واپس آ گیا، اس کے متعلق قریش نے صاف مجھے جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت صدمہ پہنچا، اور میں پریشان ہو گیا ان کے سوالات سے۔ وہ سوال بھی عجیب عجیب کر رہے تھے کہ اچھا بتائیے کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے جو ہے زینہ ہے، سیڑھی ہے، یہ تمام سوالات وہ کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی شخص اس کا ادراک کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے گیا ہی نہیں وہاں پہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بہت پریشان ہوئے، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ بند کرنے کے لیے پورا بیت المقدس ان کے سامنے جاری کر دیا۔ بیت المقدس کا پورا نقشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی وہ تمام سوالات کے جوابات دیکھتے اور جواب دیتے، وہ جو سوال کرتے اللہ کے نبی اس میں دیکھتے کہ اتنے دروازے، اتنی کھڑکیاں، اور جواب دیتے تھے۔ یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے تو اس وقت پریشان کیوں ہوئے، کیوں فوراً جواب نہیں دیا قریش کا، کیوں اپنے اوپر انہوں نے صدمہ کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کے سامنے مسجد اقصیٰ کا نقشہ رکھ دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ کب تک تم تعویلات کرتے رہو گے، کب تک تم جھوٹ اور غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے پھرو گے؟ یہ تمام چیزیں تمہیں اگر نہیں دکھائی دے رہی ہیں تو لڈو کی طرف نظر دوڑانا بھی چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 648 کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ان کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی رونے لگے۔ تو عرض کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ رونے لگے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور مجھے خبر دی
کہ قبیلہ فرات کے کنارے پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اس وجہ سے میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس بات کو پسند کریں تو میں وہاں کی ایک مٹی، اس کی خوشبو میں آپ کو سنگھا دوں۔ پھر وہ گئے اور ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دے دی۔ تو یہ یہاں پہ غور کرنے کی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو وہ خود کہتے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت جبرائیل امین کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے مجھے بتایا تو مجھے خبر ہوئی یہ چیزیں۔